نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نويت سنة الاعتکاف. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر ہم اس جمعۃ المبارک کے انتہائی بابرکت اور انتہائی عظیم اور مبارک دن اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. اللہ رب العزت کی اس توفیق پر، اس کے کرم پر، اس کے فضل پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم اس کے گھر میں اس طرح جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے اس کا ذکر کریں گے. آج کی اس نشست میں جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، اور اللہ رب العزت بندے سے خطاب کر رہا ہے. تو گویا اس کتاب ہدایت سے جب ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ہم اس کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو دراصل ایک بڑی عظیم ہدایت اور رہنمائی پر مبنی کتاب ہے، اور ہم اس کتاب کو نہ صرف ہدایت کا سرچشمہ کہتے ہیں بلکہ اسے اپنے لیے ضابطۂ حیات بھی کہتے ہیں. اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں ہے، یہ محض ثواب کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ انقلاب کی کتاب ہے. انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، ایک بڑے چینج کو، ایک ڈائیورس چینج کو، کہ انسان کی ایک حالت سے وہ یکسر تبدیل ہو کر دوسری حالت میں آ جائے، اس کو انقلاب کہتے ہیں. ہمارا المیہ اس قوم کا اور اس امت کا یہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو کتاب ثواب بنا لیا ہے. ہم نے اس سے براہ راست ہدایت حاصل کرنا اور براہ راست اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دی ہے. یہ ہماری امت کا اور بالخصوص اس مسلک اہل سنت کا یہ المیہ ہے کہ ہم اس کتاب کو چھوڑ کر دیگر بہت سے ماخذ کی طرف ہمارا رجوع ہو گیا ہے، اور براہ راست قرآن کو پڑھنا اور اس سے اس کا فہم حاصل کرنا اور براہ راست قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، یہ بحیثیت امت اور بحیثیت مجموعی یہ ہمارا المیہ بن چکا ہے کہ ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے. ہم نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور بہت ساری چیزوں کو ماڈلز بنا لیے ہیں اپنے سامنے، بہت ساری چیزوں کو آئیڈیل بنا لیا ہے اپنے سامنے، لیکن اس کتاب ہدایت سے ہم نے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ثواب حاصل کرنا شروع کر دیا ہے. اب یہ جب کتاب، یہ جو جس کو ہم کتاب ہدایت کہتے ہیں، ضابطۂ حیات کہتے ہیں، تو اس کا آغاز اللہ رب العزت کس طرح فرما رہا ہے. اور جب قاری اس کو پڑھنے والا اس کو پڑھے گا
اور اس نیت کے ساتھ پڑھے گا کہ اس نے اس کتاب سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا اسلوب کیا رکھا ہے؟ سب سے پہلے یہاں پر سورہ فاتحہ ہے، اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، اس کی الگ فضیلتیں ہیں، اس پر انشاءاللہ پھر کسی دن اس پر گفتگو ہوگی کسی نشست کے اندر، کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی ربوبیت کا، اس کی وحدانیت کا، اس کے خالق و مالک ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جب اس کے معنی بعد جب بات شروع ہوئی تو اللہ رب العزت نے ابتدا کی الف لام میم، جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا لفظ کیا ہے یا ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ مقطعات کا لفظ، یہ مقطع ان کی جمع ہے اور یہ قطع سے ہے۔ قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، توڑنا۔ تو مقطعات ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے حروف جن کو توڑ توڑ کر علیحدہ علیحدہ کر کر کے پڑھا جائے، اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کہ وہ حروف جن کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ہم اس کو علم نہیں پڑھتے، ہم الف الگ پڑھتے ہیں، لام الگ پڑھتے ہیں اور میم الگ پڑھتے ہیں۔ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر کم بیش 14 کے قریبی حروف مقطعات ہیں جو 29 سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ یہ حروف مقطعات، ان کے معنی کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے اور امت کا عقیدہ یہی ہے۔ 2 مختلف آراء ہیں، میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں اس کے متعلق۔ ایک بات جو کلیتاً واضح ہے کہ اس کے حقیقی معنی وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، یعنی یا اللہ جانتا ہے کہ ان حروف کا معنی کیا ہے، اور یا اللہ کا رسول جانتا ہے کہ ان حروف کا معنی کیا ہے۔ اور دوسرا قول اس کے اوپر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن کو جتنا عطا کیا ہے، پھر ان کی عطا سے وہ جانتے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے۔ مفسرین کرام نے، محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے اس کے اوپر کلام کیا ہے اور اس کے معانی پر بحث کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کی، اور دیگر صحابہ کرام اور پھر بعد کے مفسرین نے بھی ان کے معانی پر بحث کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تسمیہ وہ سمجھ لیں، ایک تو حروف مقطعات ہیں، ایک وجہ ان کی اور ہے جو مفسرین کرام نے عربی لغت کے اعتبار سے بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ عرب کے اس دور کے کلچر کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ عرب لوگ جب کسی کو کوئی خط لکھتے، کوئی پیغام لکھتے، اور اگر وہ آپس میں سیکرٹ کنورسیشن کرنا چاہتے، سیکرٹ کنورسیشن، رازدارانہ انداز میں اگر کسی کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا یا کوئی بات کرنی ہوتی، تو وہ اس طرح کے صرف چند حروف لکھ دیتے جس کو پڑھنے والا جان لیتا کہ اس سے کہنے والے کا کیا مقصود ہے۔ تو یہ ایک عرب کے اس ٹرینڈ اور کلچر کے مطابق آپ سمجھ لیں کہ اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ ایک سیکرٹ کنورسیشن ہے کہ محبوب نے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی طرف پیغام بھیجا، تو ایک رازدارانہ انداز کے اندر بات کی، تو وہ بات کیا تھی وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا حبیب جانتا ہے۔ پھر اس کے معنی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ الف لام اور میم، اس پر کسی نے کہا کہ الف سے مراد یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لام سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات مراد ہے، اور میم سے مراد کریم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اور اس طرح کے دیگر اقوال بھی ہیں، پھر ان کے فضائل بھی ہیں۔ الغرض مختصر قول یہ ہے کہ حقیقی معنی سے صرف اللہ اور اس کے رسول واقف ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ اب ہدایت جب اس کتاب سے حاصل کرنی ہے تو یاد رکھیے یہ ایک بات عقیدے سے متعلق ہے، ایمان سے اور یقین سے متعلق ہے، کہ جب انسانی ذات کا تعلق کسی کے ساتھ یقین کا نہ ہو، ہمارا تعلق کسی کے ساتھ یقین کا نہ ہو، تو ہم اس کی بات سے امپریس نہیں ہوتے، اس کی بات کو قبول نہیں کرتے،
اور اس کی بات کو مانتے بھی نہیں ہیں. یہ انسانی فطرت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. ہم اگر اس کو میں آپ کو مثال سے عرض کروں تو ہم اپنی آرگنائزیشنز کے اندر جب کام کرتے ہیں تو وہاں پر بات ماننے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم سے سینئر ہے اور بامر مجبوری ہمیں ان کا حکم ماننا ہے، تو یہ تو مجبوری کے تحت ہو گیا. اور دوسری چیز ہوتی ہے موٹیویشن، کہ ہمیں وہ تحریک ہمارے اندر پیدا کی جائے اور ہمیں وہ موٹیویشن مل جائے اور ہم کسی کی بات سے وہ موٹیویشن حاصل کریں. اور وہ تب ہوتا ہے جب ہم کسی کی ذات پر یا کسی کے قول پر اعتبار کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں. اگر یہ یقین کا تعلق نہ ہو، اعتبار کا تعلق نہ ہو، تو پھر کسی کی بات سے رہنمائی حاصل نہیں کی جاتی، اس کی بات پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے جمیع انسانوں اور بالخصوص مسلمان، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فی، جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بات ہمیں اللہ رب العزت نے پہلے باور کروائی ہے کہ اب جب تم اس کتاب کو پڑھنے لگے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے لگے ہو تو یہ بات ذہن نشین کر لو اور یہ بات پہلے تسلیم کر لو اور یہ بات پہلے مان لو. اگر تمہارے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ رہا تو پھر اس کتاب سے تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی. پھر وہ محض ایک کتاب ہوگی. میں اس کی آپ کو دوسری مثال عرض کرتا ہوں کہ مستشرقین بھی پچھلے کئی سینکڑوں سالوں سے اسی کتاب کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں اور آج کے دور کے اندر تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اگر آپ ریسرچ آرٹیکلز جا کر کے دیکھیں، وہ تحقیقات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں مختلف پرسپیکٹیوز کے اندر اور مختلف انداز کے اندر. یہ قرآن کا ایک اعجاز بھی ہے کہ غیر مسلم بھی وہ بحثیت قرآن اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اس کے مختلف واقعات کے اوپر بحث کرتے ہیں، اس کے مختلف اقوال کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ کرسچینٹی کے اندر کوئی واقعہ کس طرح بیان ہوا ہے، قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے. جوڈزم کے اندر، یہودیوں کی کتب کے اندر کوئی واقعہ یا قول یا کوئی حکم آیا ہے کسی خاص متعلق، وہ کیا آیا ہے، کیوں آیا ہے، اور پھر قرآن نے اور اسلام نے اس کو کیسے بیان کیا ہے. الغرض پھر اس کی زبان کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس کے کلچر کے اوپر بحث ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ریسرچ اور تحقیق تو تاحال ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ تحقیق کرنے والے اس کے اوپر اتنی ریسرچ کرنے کے باوجود اس سے ہدایت کیوں نہیں لے رہے؟ کیوں کہ وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو قابل ہدایت سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں اللہ رب العزت نے یہ بات پہلے کہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب جب تم اس کے کتاب کے ساتھ جڑنے جا رہے ہو تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کتاب کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، پر میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ تم اس میں شک کرنا شروع کر دو. اور ایک معنی اس شک کا یہ ہے کہ اس کے الحمد سے لے کے والناس تک جتنے کلمات ہیں ان سے متعلق کسی کے ذہن میں شک اور شبہ نہ رہے کہ یہ شاید کسی نے بعد میں خود داخل کیے ہیں. لہذا اس شک کو بھی ذہن سے ظاہر کر دو اور یہ یقین رکھو کہ یہ جتنی کتاب ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے. یعنی ذہن میں پیدا ہونے والے ہر شبہ کو، ہر شک کو زائل کر دو. اب اس کتاب کی طرف جب تم رجوع کرو گے تو پھر فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہے کتاب ہدایت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کو الکتاب کہا. اب الکتاب کے اوپر اگر میں اس پر بحث کرنا شروع کر دیں تو ایک گھنٹوں کی بحث درکار ہے کہ اس کو الکتاب کیوں کہا. اللہ رب العزت نے خود اس کو کتاب کہا. کتاب مضامین کے اعتبار سے جامع ہوا کرتی ہے، وہ مجموعہ ہوا کرتی ہے، پھر اس کا ایک آغاز ہے، ایک اینڈ ہوا کرتا ہے، اور وہ مختلف موضوعات کا احاطہ کرتی ہے. پھر اس کی کمپریہنشن ہے، مختلف چیزیں ہیں اس کی بحث کے اوپر کہ اس کی کمپریہنشن کے حوالے سے اگر بحث کی جائے. میں جس نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ جو اگلی آیات ہیں وہ بڑی خوبصورت آیات ہیں. جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو اب اللہ رب العزت نے ان متقین کی کچھ نشانیاں آگے بیان فرمائی.
ان میں سے محض پہلی 3 نشانیاں ہم لے رہے ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون، اب للمتقین کے بعد الذین یہ موصولہ ہے، اس میں موصولہ کہتے ہیں کہ جو پچھلے سے جوڑ کر کے اگلی بات، جب اس کو جوڑا جائے، وصل سے ہے، جوڑ کر کے اگلی بات کی تکمیل کی جائے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو، اب جو کے بعد پھر اگلی بات ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو پہلی نشانی اللہ رب العزت نے ان کی کیا بیان فرمائی، یہ بڑی قابل توجہ اور قابل غور بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر 2 باتیں بڑی خاص ہیں۔ پہلا جو لفظ ایمان ہے اور پھر اس کے بعد بالغیب ہے۔ جو لفظ ایمان ہے اس کو جان لیں اور سمجھ لیں، ایمان مان لینے سے ہے، تسلیم کر لینے سے ہے۔ اسی سے یہ مختلف اس کے مادہ ہے، اور اس کے ایک مادہ کا پھر مختلف معنی بھی مختلف ہیں کہ امن سے ہے، یہ یؤمنون ایمان امن سے ہے، تو امن کے مختلف معنی ہیں، اس سے تسلیم کرنا ماننا بھی ہے، اس سے مراد امن اٹ سیلف امن بھی ہے، پیس جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے مان لینے سے انسان امن میں داخل ہو جاتا ہے اور صاحب امن ہو جاتا ہے۔ میں ایک ہی بات کر رہا ہوں یہاں پر کہ مان لینا، یؤمنون، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بات ایسے ہے کہ اس کو ایسے تسلیم کر لینا کہ اس کے آگے سر اپنا خم کر لینا کہ اس کے بعد اب میرا کوئی سوال نہیں ہے۔ جو بات یہاں پر بیان ہونے والی ہے میں اس کو من و ان تسلیم کرتا ہوں اور اس کو مانتا ہوں۔ یہ ایمان کا معنی ہے کہ اس کے اوپر یقین بھی کر لینا اور اس کو مان بھی لینا، اور ماننا بھی ایسے انداز کے اندر کہ اس کے بعد پھر اپنا ذہن، اپنا خیال اور اپنے انداز سے پیدا ہونے والے سوالات ان کو پھر پیچھے رکھ دینا کہ اب میرا کوئی خیال نہیں ہے، اب جو خیال ہوگا وہ میں نے جس کو مان لیا ہے اسی کا خیال ہوگا، میرا اپنا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی۔ یہ ماننا ہے ماننے کا، ایمان کا، کہ میں اپنی تمام خواہشات کو اور اپنی تمام مرضیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے آگے قربان کرتا ہوں، اب جو مرضی ہوگی وہ یا اللہ کی ہوگی یا اس کے رسول کی ہوگی۔ اس بات کو ایمان کہتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے خیالات کو، اپنے کانسیپٹس کو، اپنی ترجیحات کو، اپنے نظریات کو، ان کو قربان کر دینا، ختم کر دینا اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو تسلیم کر لینا، اس بات کا نام ایمان ہے۔ یہ حقیقت ہے ایمان کی، اور یہ وہ بات ہے ہمارے جو معاشرے کے اندر ایک کانسیپٹ ہے، اور آج کل کی ینگ جنریشن اور ماڈرن جنریشن جس کی طرف بڑی تیزی کی طرف جا رہی ہے، یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر نظام نہیں ہے، اسلام کے اندر نظام نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اسلام یا یہ کتاب یہ ایبسلیٹ ہو چکی ہے، اب اس کو پڑھا تو جا سکتا ہے، اس سے آپ اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں، اخلاق کی اصلاح کر سکتے ہیں، نماز روزہ کے معاملات کی اصلاح تو آپ کر سکتے ہیں، یہ رہنمائی تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن ایک نظام، اسلام ایک نظام کی بات کرے یا ایک نظام کی اگر بات کی جائے تو اس کے بارے میں گمان یہ کیا جاتا ہے کہ وہ شاید اس سے اسلام سے نہیں ملتا، جبکہ یہ جو میں نے پچھلا جملہ بولا ہے کہ اپنے نظریات، اپنے خیالات اور اپنی ترجیحات اور اپنی آرزوؤں، اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، جب قربان کر دینا اسی کا نام اسلامی نظام ہے، کہ میرا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے، میرا اپنا کوئی خیال نہیں ہے، جو خیال اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے اب یہی اتھینٹک ہے اور یہی فائنل ہے، اور میں اسی کو تسلیم کرتا ہوں، اس کا نام ایمان ہے اور یہی اسلامی نظام ہے۔ اور یہی بھی وجہ ہے کہ ہم اس قرآن کو، اب دیکھیں میں نے یہی بات کی کہ اس قرآن مجید کا جب آغاز ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت نے آغاز گفتگو کا کیا کہاں سے ہے، وہ الفاظ کیا چنے ہیں، کن الفاظ، کن کلمات کے ساتھ اس کا آغاز کیا، کہ ہم یہیں اسی یؤمنون کے اوپر ہی ہمارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔
کہ ہم اسلام کو بطور نظام قبول نہیں کرتے، اور یہی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم کہتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے، ہماری توجہ یہ ہے کہ محض کلمہ پڑھ لینا، شہادت کی گواہی دے دینا، اتنا تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہمارے زندگی کے معاملات ہیں اس کے متعلق ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم اس کتاب کو کھول کر نہیں دیکھتے کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، کہ میری زندگی کے جتنے معاملات ہیں اس کے متعلق اس کتاب کے اندر کیا رہنمائی آئی ہے، اور پھر اس کی تشریح کے اندر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر کیا رہنمائی آئی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو ملا کر کے، فقط قرآن سے نہیں، قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر کے، کہ ذات مصطفیٰ کو بھی اگر نکال دیں گے تو پھر قرآن کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ہدایت، وہ جو میں نے ایک اور بات کی نا پہلے کہ وہ لوگ تحقیق تو کرتے ہیں ہدایت نہیں ملتی، اس کی ایک وجہ پھر یہ بھی ہے کہ وہاں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اس کو وہ نگیٹ کر دیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں، معاذ اللہ، وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ جب وہ نکل جاتی ہے تو پھر ہدایت کا دروازہ تو بالکل ہی بند ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اگلی بات کی، فرمایا بالغیب، بن دیکھے پر ایمان لانا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ سے ایک یہ بات خاص ہے عقیدے سے متعلق، اور ایک پھر وہی نظام کی بات ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب، کہ ایمان لانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بن دیکھے پر ایمان لایا جائے۔ تو بن دیکھے پر ایمان لایا کس پر جائے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ کی توحید پر، وحدانیت پر۔ وہ اللہ، وہ رب جس کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا تو ہم کس کے کہے پر ایمان لا رہے ہیں؟ ہم کس کے کہے پر ایمان لا رہے ہیں؟ یعنی زبان مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ کے کہے پر ایمان لانے کو یؤمنون بالغیب کہتے ہیں۔ وہ میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھا، وہ ہم میں سے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، 1400 سال پہلے کے صحابہ کرام نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو اللہ کو کیسے مانا؟ اللہ کو بزبان مصطفیٰ مانا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی کائنات کا سب سے بڑا غیب وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ غیب ہم کس کے کہنے پر مان رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہنے پر مان رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب کی سب سے پہلی دلیل وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ غیب پر ایمان لانا یعنی زبان مصطفیٰ پر ایمان لانا۔ بس جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا اس کو تسلیم کر لینا۔ وہ ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، ہماری عقل میں وہ بات آتی ہے یا نہیں آتی، اس کو مان لینا، اس کو تسلیم کر لینا۔ اس سے مراد آخرت بھی ہے، قبر اور حشر کی زندگی بھی ہے جو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہم یہ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا ہونا ہے۔ تو ایسا ہونا ہمیں بتایا کس نے ہے؟ ہمیں بتایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر اور آپ کی زبان پر ایمان لانا، اس سے مراد پھر یؤمنون بالغیب سے یہ مراد ہے۔ اور یؤمنون بالغیب سے ایک مراد جو میں نے نظام کی بات کی وہ یہ ہے کہ بعض نظریات اور بعض خیالات اور بعض ترجیحات جو قرآن میں بیان ہوں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کے اندر بیان ہوں، لیکن ہماری عقل اور فہم اور سمجھ کے اندر اگر وہ نہیں آتی تو ہمیں پھر بھی ان کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ حکم خداوندی ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم۔ یہ غیب کا معنی ہے، وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، اور ہماری عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، ہر دو اعتبار سے ہم نے اس بات کو ماننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ماننے کا صرف یہ ماننا نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا ہے، اس کو تسلیم کرنا، یہ ایک جزو ہے اس کا، اصل چیز ہے اس پر عمل کر کے دکھانا، وہ کام اسی طرح سر انجام دینا۔ اب اگلی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی جو دوسری نشانی ہے، یہ پہلی نشانی مومنوں کی کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور میں نے عرض کی کہ اس کے پھر دو معنی ہیں، وہ غیب پر ایمان
وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ہے، توحید پر ایمان ہے، زبان مصطفیٰ پر ایمان ہے، اور دوسرا کہ قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہونے والا نظام اور بیان ہونے والے احکامات وہ ہماری عقل اور فہم میں آئیں یا نہ آئیں، ہمیں انہیں تسلیم بھی کرنا اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور آخری بات آج کی نشست کی میں اسی پر گفتگو کو ختم کروں گا۔ اب نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ آپ یاد رکھیے قرآن مجید کے اندر، پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب اور بڑی لطیف بات ہے۔ نماز قائم کرنے کا معنی جو محدثین و مفسرین نے بیان کیا ہے، اس میں سے ایک بنیادی معنی جو اس کا ہے وہ سمجھ لیں کہ نماز کو اس کے جملہ ارکان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کو نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ یہ اس کا ایک معنی ہے۔ پھر دوسرا معنی اس کا نماز قائم کرنے کا یہ ہے کہ جو نماز 5 وقت کی نماز ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ ایک شخص زندگی کے اندر ادا کرتا ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر نماز قائم ہے، کہ یہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کی کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی۔ پھر تیسرا معنی جو نماز قائم کرنے کا ہے وہ یہ اجتماعیت کے ساتھ ہے، کہ نماز کو انڈیویجولی ادا نہ کیا جائے، بلکہ نماز کو بطور ایک ایسے اجتماعی عمل کے طور پر اس کو معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے۔ انڈیویجولی ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں پڑھتا رہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، وہ نماز قائم نہیں کر رہا ہوگا، یا نماز قائم کرنے کے اندر اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ پوری سوسائٹی مل کر کے اس نماز کو اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کر رہی ہے، تو اب ہم کہیں گے کہ اس معاشرے کے اندر نماز قائم ہو چکی ہے۔ یہ اس کے چند بنیادی معنی ہیں۔ اب ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز ہمیں جو تعلیم دیتی ہے وہ تعلیم ہماری زندگیوں کے اندر اگر نافذ ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ شخص نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز نے جو تعلیم دی ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو اب ہم کہیں گے کہ نماز اس شخص کی زندگی کے اندر قائم ہو چکی ہے۔ یہ ایک اور معنی ہے، یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم جب نماز کو ادا کرتے ہیں تو ہم اس میں دیکھیں کہ ہم نماز ادا کس انداز میں کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ نماز وقت مقررہ پر ادا کی جاتی ہے، نماز وقت مقررہ پر ادا کی جاتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تو نماز یعنی ظہر کی نماز وہ فجر کے ساتھ یا پورے دن کی 5 نمازیں اکٹھی کسی ایک ہی وقت میں تو نہیں نہ ادا کی جاتی، ہر نماز کا اپنا اپنا ٹائم ٹیبل ہے۔ اسی بات پر میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ زندگی کے اندر زندگی ایسے بے ربط نہ ہو، چیزیں شیڈول کے ساتھ ہوں، ایک وقت کی پابندی کے ساتھ ہوں۔ آفس جانا ہے 9 بجے کا وقت ہے تو 9 بجے وہاں پر پہنچے ہوئے ہوں۔ نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے، جو ٹائم دیا گیا ہے وقت کی پابندی، یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے، وقت نکل جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی کام اگر لائف کے اندر ہمیں کہا گیا اور کرنے کا کہا گیا ہے تو ہمیں وہ بھی وقت پر ادا کرنا ہے، اگر وقت پر ادا نہیں کیا تو وہ کام بھی گویا ہم نے قضا کر دیا ہے اور ہم نے نماز کی تعلیم اور روح کو نہیں جانا۔ انشاءاللہ اسی مضمون کو اگلی نشستوں کے اندر مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔